سارے تعلق رب سے جوڑو، کر دے گا وہ نظر کرم۔ حضرت حسین نے لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھا دیا کہ آدمی کی جان جائے تو جائے، خاندان کٹے تو کٹے، اولاد برباد ہو تو ہو جائے، عزت چلی جائے تو چلی جائے، لیکن اللہ کا وہ دین جس کو اللہ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے قیامت تک کے انسانوں کی ہدایت کے لیے اتارا ہے، اللہ کے اس دین پر کوئی آنچ نہ آئے۔ حضرت حسین چاہتے تو کربلا کے میدان میں اپنی جان بچا لیتے، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی جان بچا لیتے، اپنے عورتوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کر لیتے، اپنے خاندان کے نوجوانوں کی جان کو بچا لیتے، لیکن مسئلہ جان کے بچانے کا نہیں تھا، مسئلہ دین کی حفاظت کا تھا، مسئلہ اللہ کے شاعر کی حفاظت کا تھا، مسئلہ شریعت محمدی کی حفاظت کا تھا، جو جان کو بچانے سے نہیں بلکہ جان کو دینے سے ہی حاصل ہو سکتا تھا۔ اسی لیے حضرت حسین نے جان تو دے دی، گھر بار کو تو قربان کر دیا، لیکن اللہ کے دین پر کوئی آنچ نہ آنے دیا۔ میرے بزرگوں، حضرت حسین کی شہادت کے واقعے کی بنیاد پر شیعوں کی دیکھا دیکھی، ہمارے جاہل بھائی اور ہمارے وہ لوگ جن کا تعلق علماء سے نہیں ہے، جن کا تعلق اللہ کے دین سے نہیں ہے، جن کا تعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ مطہرہ سے نہیں ہے، وہ شیعوں کی نقالی میں محرم کے اسی 10 تاریخ میں تعزیے بناتے ہیں، ڈھول تاشوں کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نے دین کی حفاظت کے لیے تو اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، لیکن اسی نواسے کی شہادت کے نام پر کچھ جاہل لوگ ایسے ناگفتگو حالات میں، جبکہ پورے ملک کے اندر دین کے اوپر کفار و مشرکین حملے کر رہے ہیں، جبکہ آپ کی مسجدیں راتوں رات شہید کر دی جاتی ہیں، ہمارے جاہل اور ہمارے وہ معصوم بچے جن کو دین کی عظمت نہیں معلوم، جن کو دین کی قدر نہیں معلوم، جس دین کو سینچنے کے لیے بزرگوں کی خونیں بہے ہیں، جس دین کو سینچنے کے لیے لوگوں نے اپنے خاندان کو قربان کیا ہے، اسی دین پر ڈھول تاشے بچا کر، اسی دین کے اور اسی نواسے رسول کے شہادت کے نام پر عورتوں کو بے آبرو کر کے اور سڑکوں پہ نکال کر یہ اس دین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ میں اپنے نوجوانوں سے کہوں گا کہ اگر آپ کے اندر ایمانی غیرت ہے اور آپ کے ہاتھوں میں طاقت و قوت ہے تو دین کے نام پر اور نواسے رسول کی شہادت کے نام پر ہمارے نوجوان اور ہمارے معصوم بچے اگر کوئی خرافات کریں تو آپ ان کو ان خرافات سے بچائیے، آپ ان کے ہاتھ کو پکڑیے، یہ آپ کی ایمانی ذمہ داری ہے۔ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو کسی برائی کو دیکھے اسے اپنے ہاتھ سے روکے، ان لم یستطع فبلسانہ، اگر اسے اپنے ہاتھ سے نہ روک سکتا ہو زبان سے کہے کہ بیٹا یہ غلط ہے، اگر اس کو اپنی زبان سے برا کرنے کی طاقت نہ ہو فبقلبہ، تو آقا نے فرمایا اپنے دل سے اس کو برا جانے۔ برائیاں خرافات اگر برائیوں کے نام پر ہو، شراب لوگ شراب سمجھ کر پیتے ہیں، جوا لوگ جوا کو برا سمجھ کر کھیلتے ہیں، لیکن محرم کا یہ تعزیہ، محرم کی یہ بھیڑ لوگ دین کے نام پر نکالتے ہیں۔ خدا کی قسم یہ دین کا مذاق ہے۔ اگر نواسے رسول نے کل میدان قیامت میں ہمارا گریبان پکڑ لیا کہ ہم نے تو دین کی حفاظت کے لیے اپنی جان کو اور اپنے گھر والوں کی جانوں کا نذرانہ اللہ کے حضور پیش کیا تھا، تم نے شریعت محمدی پر بٹے لگانے کے لیے میری شہادت کے نام پر ڈھول تاشے کیوں نکالے، تعزیے کیوں نکالے؟ اگر نواسے رسول کا ہاتھ ہمارے گریبان پر ہو تو کیا ہم اللہ کی پکڑ سے بچ پائیں گے؟ میرے بھائی اور میرے بزرگوں، حالات نازک ہیں، ملک کے حالات پرخطر ہیں، ان نازک اور پرخطر حالات میں شہادت حسین کا یہ پیغام ہے کہ جس طریقے سے دین کی حفاظت کے لیے پیارے نبی کے پیارے نواسے نے اپنی جان کے اور اپنے گھر والوں کی جان کے نذرانے پیش کیے، آج اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے، مسجدوں کی حفاظت کے لیے، اسلامی شاعر کی حفاظت کے لیے اگر آپ سے وقت کی قربانی مانگی جائے، اگر آپ سے مال کی قربانی مانگی جائے، اگر آپ سے اس سے آگے بڑھ کر جان کی قربانی مانگی جائے تو آپ کی ذمہ داری ہے اور شہادت حسین کا یہ پیغام ہے کہ آپ اپنی ہر قربانی کو دینے کے لیے آگے بڑھنے والے ہوں اور کسی بھی قربانی سے اپنے آپ کو پیچھے کرنے والے نہ ہوں۔